صدقۃ الفطر ہے کتنا اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے۔ ہمارے دور میں گندم جن علاقوں میں دستیاب ہے تو وہاں گندم کے ریٹ لگائیں، جن علاقوں میں گندم عوام کو دستیاب نہیں، آٹا ملتا ہے، وہاں آٹے کا ریٹ لگائیں۔ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اس سال کہ جن علاقوں میں شہری علاقے جن میں گندم عوام الناس کی دسترس میں نہیں، وہ 320 روپے فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر 320 روپے فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر دیں۔ اور جن علاقوں میں گندم دستیاب ہے، جس طرح ہمارا بصیر پورہ یہ علاقہ اس پہنچ میں ہے، اگرچہ کسی کے گھر میں نہ بھی ہو، خرید سکتا ہے مارکیٹ سے، یا وہ حیثیت والے لوگوں کے پاس جن کے پاس ذخیرہ موجود ہے مل جائے گا، تو اس قسم کے ماحول میں 220 روپے فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر لازم ہے، یہ گندم کے حساب سے۔ واضح بات ہے کہ گندم کا ریٹ، جو کا ریٹ، اس کے فرق کا تو نہیں پتہ، کھجور کا ریٹ تو زیادہ ہے، یہ پتہ ہے مجھے، کشمش اور زیادہ ہے۔ وہ حساب بتا رہے تھے کشمش کے حساب سے 6000 روپیہ۔ اس طرح کھجور، اگر اجوا کھجور ہو مدینہ شریف کی ایک خاص برکت والی کھجور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کوئی میرا امتی اجوا کھجور کے 7 دانے، 7 اجوا کے دانے صبح خالی پیٹ کھائے گا، اس دن اس پر نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گا۔ جادو بھی اثر نہیں کرے گا، اجوا کھا لے 7 کھجوریں، زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ اصل مدینہ شریف کی خاص کھجور ہے۔ تو یہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے یہ 10,000 روپے سے زیادہ بنے گا فی کس ایک آدمی کا فطرانہ۔ اگر کوئی اجوا کے حساب سے دے، یہ سوچنا تو چاہیے نا، جس طرح قربانی کرنے میں ہم بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں نا قربانیاں، یہ تو نہیں کہتے فلاں نے 8,000 روپے میں انگ ڈالا ہے تو میں وہ بکری کروں جو 8,000 کیوں، اگرچہ اس سے پتھر نہ کھینچا جائے، ہلنا جلنا ہی مشکل ہو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر قربانیاں کریں۔ اب 50,000 60,000 یہ عام ریٹ چلے تھے پچھلے سال اچھے بکروں کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قربانی میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں دینا ہوتا ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، تو پھر صدقۃ الفطر میں بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے دینا ہے نا۔ پھر اس میں بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینے کی ہمت رکھتا ہے کہ 6,000 روپے فی کس کے حساب سے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اہل و عیال کا دے۔